شب بارات کو میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے، جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت میں رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 14 تاریخ اور 15ویں رات ایک ایسی رات ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ آج میں اس کے لیے ایک ایسا بیان لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کے احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، ایک ایسی رات جسے غفلت میں گزار دینا بدقسمتی ہوگی، ایسی رات جس کی برکت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر کے لے کے جانے کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر رحم کی بارش کرتا ہے۔ کون ہے سی رات ہے؟ وہ رات ہے شب بارات۔ شب کا مطلب ہے رات اور بارات کا مطلب ہے نجات، یعنی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا، وہاں مومن مرد اور مومن عورتیں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور میں دنیاوی حاجات میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، عائشہ، میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ نبی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرما دے گا، مگر اس رات اللہ مشرک، کینہ رکھنے والے اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والوں کی طرف نگاہ کرم نہیں کرتا۔ 15 شعبان کی رات 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے بعد وقت اسلامی تاریخ بدل جاتا ہے۔ اسلامی مہینے میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب بارات کی رات ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ اسلام میں ماہ شعبان کے روزوں کی فضیلت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شعبان کا مہینہ عبادات اور نجات کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کیا کرتے تھے، لہذا شب بارات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 جمعہ کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، نمبر 4 2 عیدوں کی راتیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے شب بارات میں عبادت اور قیام پر لکھا ہے کہ جب کوئی بھی انسان شعبان کی رات کو اکیلے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یا جیسا کہ اسلاف میں سے بہت سے گروہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت خوب ہے۔ شب بارات ایک ایسی مبارک رات ہے جب اللہ عز و جل آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اس رات زندگی اور موت اور نجات غفلت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات کی اجتماعی طور پر خشوع اور خضوع سے گھروں اور مسجد میں عبادت کرنی چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر تسبیحات اور نوافل ادا کریں۔ بزرگوں کا سامان ہے
فرمان ہے کہ جو بندہ رزق اور روحانیت، بندش و علم و سحر، ترقی، روزگاری، شادی بیاہ میں تاخیر سمیت ایسے مسائل سے دو چار ہیں تو اسے صدق دل سے معافی مانگنی چاہیے، آیات کریمہ اور تیسرے کلمے کا ورد کرے، سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرے، نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سرو سجود ہو کر استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، پھر دست دعا اٹھا کر آنسو بہائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ یہ وہ رات ہے جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اسلام کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تلاش میں نکلی، آپ جنت البقیع میں قبرستان میں ہیں، پھر فرمایا کہ آج شعبان کے 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ کاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارے رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایات میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوقات کی مغفرت کر دی جاتی ہیں سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہے کہ مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ بغض رکھنے والا، شرابی، قاتل، شروا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش اور مصیبت سے چھٹکارا حاصل کروائے۔ کوئی مصیبت زیادہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے اصالہ ثواب اور مغفرت کی دعا کیجیے، لیکن یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع میں جانا ثابت ہے۔ اس سے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع و سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول بتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانا کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار کے اہتمام کریں۔ اس بارے میں یہ واضح ہے کہ نہ پھر ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں۔ یہ فضیلت والی راتیں میلے اجتماع منعقد کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق استعمال کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے سے بچایا جائے۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13، 14 اور 15 تاریخ روزہ کا اہتمام کرتے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل پڑھی ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے تو 2 رکعتیں پڑھی تو اس کا پورا حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے بھی میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے مجھے سب سے زیادہ فرض محبوب ہے، اور نوافل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا رہتا ہے جہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو اسے ضرور پورا کروں گا، اور اپنا پناہ مانگے گا تو اسے پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ گناہ اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ ناظرین، آئیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ شب بارات کو میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری ہے۔ کیا کوئی شرعی حکم ہے یا محض ایک روایات ہے؟ اور اگر اس روایات کا میاں بیوی ایک ساتھ نہ سوئیں تو کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب بارات کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر شاید آپ نے پہلے کبھی غور نہ کیا ہوگا۔ کچھ باتیں سننے میں عام لگتی ہیں لیکن جب ان کی گہرائی میں جایا جائے تو ان میں بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے کیونکہ ہم نہ صرف اس سوال کا جواب دیں گے بلکہ شب بارات کی اصل روح اور اس رات کے اصل اعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ شب بارات ایک فضیلت والی رات ہے جسے اسلامی تعلیمات میں مغفرت، بخشش اور رحمت کی رات قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس رات کو محض مخصوص اعمال کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن جہاں تک میاں بیوی کی ایک ساتھ ہونے کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی مستند احادیث یا کوئی لازم اور خاص حکم موجود نہیں ہے۔ جو اس عمل کو خاص طور پر مختلف دیکھا جا سکتا ہے جن میں تعلقات شامل ہیں۔ نمبر 1، ازدواجی تعلقات اور عبادت۔ اسلامی ازدواجی تعلق کو عبادت کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا برتاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شب بارات کوئی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی شریک حیات کے حقوق ادا کرنے میں گزارے تو وہ دوہری اجر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو تو شیطان درمیان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک ساتھ سونا میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے اور دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس رات محض عبادت میں مشغول ہو کر شریک حیات کو نظر انداز کر دے تو اس سے ازدواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، مغفرت اور درگزر۔ شب بارات مغفرت کی رات ہے، اس کے لیے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو تو یہ بہتر موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح اور محبت کے ساتھ شب بارات گزاریں۔ نمبر 4، ازدواجی تعلق اور نسل انسانی کی بقا۔ ازدواجی تعلق انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کا درست طریقہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کرنا ہے۔ شب بارات کو اگر میاں بیوی ایک ساتھ گزارتے ہیں تو یہ بھی نیک نیتی کے ساتھ ایک باعث برکت عمل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شب بارات میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ یہ خیال بعض معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ شب بارات میں ہم بستری کرنا لازمی یا باعث ثواب ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا ہے۔ عبادات، استغفار اور نفل نمازوں کے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ البتہ اگر میاں بیوی اس رات میں ایک ساتھ گزار کر محبت الفت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے، مگر اسے شرعی اور لازم عمل سمجھنا درست نہیں۔ شب بارات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت کا برتاؤ کرنا ایک مستحسن
عمل ہو سکتا ہے، لیکن اس سے شرعی فریضہ یا ضروری قرار دینا درست نہیں۔ اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ پیارے دوستو، شب بارات ایک ایسی رات ہے جس رات کے اندر انسانی زندگی کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کون مرے گا، کون جیے گا، کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا اور اس دنیا کو چھوڑ کر الوداع کہے گا، اور غریب سے امیر بن جائے گا اور اس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کے اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب بارات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نامہ اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس رات میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اس رات کون کون سے بدبخت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کون کون سے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا، اور تقاضا مسلمان آپ کو اس شب بارات کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ پیارے دوستو، شوال المعظم کی ایک 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے عہد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ شب بارات فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عید کا دن مقرر کیا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر رہنے والوں انسانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں مقرر رکھی ہیں، ایک شب بارات اور دوسری شب قدر۔ انسان کو کیونکہ یہ دونوں عیدیں دن میں مناتے ہیں، جبکہ فرشتے دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید کے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے، جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، شب بارات کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے کہ ہر حکمت والا کام اس آیات کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شب سے مراد شب قدر یا شب بارات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس رات سے مراد شب بارات ہے۔ پیارے دوستو، اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کے ہوں گے اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں۔ آج جو حج کرنے والے ہوں گے، ان تمام لوگوں کے نام اس فہرست کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس فہرست میں درج ہونے والا ہر حکم کی تعمیل میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جاتی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان 10 سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اور اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم دیتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے نام
اس لسٹ میں شامل ہیں، اس کی روح کو آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کرنا۔ پیارے دوستوں، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، وہیں اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو کوئی اپنی کوٹھی بنگلہ بنانے کی کوشش میں ہے، تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، شب بارات کی ایک بہت بڑی خصوصیات یہ بھی ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف فرما ہوں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور جب بھی ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستوں، جب فرشتوں کو بازو دیے جاتے ہیں اور شب بارات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی یہ مغفرت فرماتا ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا، کیا میں اس کے گناہ بخش دوں؟ کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کہ اسے عطا کروں؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے گا وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے مقصد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، اے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے کو رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس سے مصیبت سے نجات دلا دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر سے تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے،
روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المکرم میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین کیا کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج کے دور میں اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی آتش بازی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس رات کے اندر ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو سال میں مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر گئے۔ پیارے دوستوں، شب بارات کی رات کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شب بیداری کرتے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی تلقین فرمایا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جتنا جینا مرنا نصیب فرمائے اور اس رات کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی اور اگر ویڈیو آپ اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کے طلبگار ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، شاید آپ کے شیئر کرنے سے اور سننے سے اللہ تعالی اس کے بخشش فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔